السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، اور یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد، اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں اگر ہم تا عمر شمار کرنا بھی چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اگر تم اللہ کے احسانوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اگر تم میرے احسانات کو گننا چاہو تو ہرگز نہیں گن سکتے۔ اللہ کی ان گنت اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت بھی ہے، جسے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب کو یکساں طور پر عطا کیا ہے۔ اللہ نے وقت جیسی عظیم نعمت کو اس دنیا میں سب کو یکساں طور پر عطا کر کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اے لوگو، آج تمہارے پاس وقت ہے، موقع ہے، زندگی ہے، اور اپنی آخرت کے لیے کچھ فکر کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی موت کے وقت یہ نہ کہنے لگے کہ اے اللہ، تو ہمیں ایک اور موقع دے دے تاکہ ہم نیک بن جائیں۔ انسان کے اسی آرزو اور امیدوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، بلکہ اس کے پیچھے تو برزخ کی زندگی ہے جہاں وہ قیامت کے دن تک رہیں گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے، اسی لیے نیکیاں کر لو۔ یہ نہ سوچو کہ ہماری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ ہماری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گئے۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو نئے سال کی آمد پر جشن مناتے ہیں، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے وہ اپنی موت قبر کے اور زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سچ فرمایا ہے رب ذوالجلال والاکرام نے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ رب کے اس فرمان پر ذرا غور کیجئے کہ جس چیز کے گزر جانے پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے تھکتے نہیں ہیں، اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑھ گئی ہے۔ رب اس بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو، تم سال کے ختم ہونے پر جشن مناتے ہو، اپنے جنم دن پر بہت خوش ہوتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ میری عمر میں اضافہ ہو گیا ہے، تو سن لو، 1 سال کے گزر جانے کے بعد تم اپنی موت و قبر کے اور قریب ہو چکے ہو۔ تم جسے دور سمجھ رہے ہو وہ تو نزدیک سے نزدیک تر ہے، بلکہ وہ تمہارے سر پر کھڑی ہے، مگر تم غفلت میں ہو۔ اے اللہ کے بندو، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ دن، ہفتے، مہینوں، سال کیسے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اور وقت کا اس طرح تیزی سے گزر جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب بس قیامت آنے والی ہے، جیسا کہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب سے قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ جمعے کی طرح، جمعہ ایک دن کی طرح، دن 1 گھنٹے کی طرح، اور 1 گھنٹہ آگ سے داغ دینے کے وقت کے برابر ہوگا۔ بے شک آج وقت
اپنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ کب سال و مہینہ اور ہفتہ گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، بچے کب جوان ہو جاتے ہیں اور جوان کب بوڑھے ہو جاتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو پھر قرآن مجید اٹھا لیجئے اور دیکھیے کہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں وقت کی کتنی جگہ قسم کھائی ہے۔ کہیں پر اللہ نے رات کی قسم کھائی تو کہیں پر دن کی قسم کھائی اور کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ کہیں پر اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی، کہیں پر اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے صبح کے وقت کی قسم کھائی، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے پورے زمانے کی قسم کھائی، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے اوقات کی قسم کھا کر ہمیں یہ متنبہ کر دیا کہ اے لوگو یاد رکھنا یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، وقت رہتے ہوئے اس میں کوئی قیمتی اعمال کر لو۔ اے لوگو اپنے وقتوں کو ضائع و برباد نہ کرو، کیونکہ کل بروز قیامت ایک انسان اپنی زندگی کے برباد کیے ہوئے وقتوں اور لمحوں کو یاد کر کے کہے گا کہ کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش میں اپنی زندگی کے لیے دنیا میں کچھ کر لیتا۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عطا کی ہوئی اس چھوٹی سی زندگی کے اندر وقت سے فائدہ اٹھا لے اور اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لے، تاکہ وہاں پر عیش و عشرت و آرام کی زندگی گزار سکے، کیونکہ وقت یا تو آپ کا بہترین دوست ہے یا پھر آپ کا بدترین دشمن۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس وقت کو اپنا دوست بناتے ہیں یا پھر اپنا دشمن۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے وقت کے بارے میں کیا ہی خوب کہا ہے کہ سال ایک درخت کی مانند ہے اور مہینے اس درخت کی شاخیں ہیں، دن اس درخت کی ڈالیاں اور گھنٹے اس کے پتے اور لمحات اس کے پھل ہیں۔ اب اس دنیا میں جس انسان کے لمحات اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزریں گے تو اس کے درخت کا پھل میٹھا ہوگا، اور جس انسان کے زندگی کے لمحات اللہ کی نافرمانی میں گزریں گے تو اس کے درخت کا پھل کڑوا ہوگا، اور اس پھل کے کاٹنے اور توڑنے کا دن قیامت کا دن ہوگا، اور پھر اس دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا پھل میٹھا ہے اور کس کا پھل کڑوا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو آج وقت کی قدر کر لو۔ کسی عقل مند نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ وقت کی قدر کرو، اس لیے کہ گزرا ہوا وقت لحد میں پڑے ہوئے ایک مردے کی طرح ہے جسے رونے دھونے سے کبھی بھی زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے بندو، قرآن کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کے سامنے دو لمحے اور دو پل ایسے ہیں جب ایک انسان کو وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اور تب وہ اس وقت پچھتائے گا۔ پہلا وہ لمحہ جب ایک انسان کے پاس اس کی روح کو لے جانے کے لیے موت کا فرشتہ آئے گا، تو اس وقت ایک انسان کیا آرزو اور تمنا کرے گا۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے تو تم کہنے لگو اے میرے پروردگار تو مجھے بس تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کر سکوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور دوسرا لمحہ وہ ہوگا کہ جب ایک انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا تو وہاں پر ایک انسان کو وقت کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوگا، پھر وہاں پر چیخے گا، چلائے گا اور روئے گا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، اور وہ لوگ جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو اس جہنم کے عذاب سے نکال دے، اب ہم سارے برے کام چھوڑ کر صرف اور صرف اچھے اور نیک کام ہی کریں گے۔ اللہ کہے گا کہ اے انسان بھلا یہ بتلا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا دیا گیا تھا، اسی لیے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو 365 دنوں اور راتوں کے ایک ایک پل اور ایک ایک لمحے کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔
فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے تیرے پروردگار کی، ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے، ہر اس چیز کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحوں میں کی گئی ہماری کرتوتوں کو اور ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، اور پھر یہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت دوری کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندوں، کتنی افسوس کی بات ہے، قیامت کے دن سوالات بھی آؤٹ کر دیے گئے ہیں اور جوابات بھی حل کر کے دے دیے گئے ہیں، مگر پھر بھی ہم اس امتحان کے لیے تیاری نہیں کر رہے، اور یہ کہتے اور سوچتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسا سب کے ساتھ ہوگا ویسے میرے ساتھ بھی ہوگا۔ بھلا بتلائیے کہ ہم سے بڑا نادان و بے وقوف بھلا اور کون ہو سکتا ہے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے مگر پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لمحہ اور دن بدن برف کی مانند ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ہر طرح کے ہیلے بہانے چھوڑ دو اور نیک کاموں میں لگ جاؤ۔ اپنی زندگی اور صحت و تندرستگی کو غنیمت جانو، کیونکہ آج ہمارے پاس صحت و تندرستگی ہے، کیا پتہ کل نہ ہو۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، کیا پتہ کل ہماری زندگی کا آخری دن ہو۔ کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا؟ اس لیے اپنی زندگی اور صحت و تندرستگی کو غنیمت جانو اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں جمع کر لو۔ انہی باتوں کو نصیحت کرتے ہوئے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا کہ اے انسان، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت و تندرستگی کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی غربت سے پہلے، اور اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہم ہوں کہ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی خیر و برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذکر حکیم سے خوب تر خوب مستفید فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔